Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اور جس وقت واقع ہو جائے گی بات یعنی وعدہ قیامت کا، ان کے اوپر نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو گفتگو کرے گا، کلام کرے گا ان سے. بے شک لوگ تھے ہماری آیات کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ آخری نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب حضرت امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. قیامت سے 40 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا کے اندر. اور بھی بہت ساری نشانیاں احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ذکر فرمائی ہے، جن میں سے بہت ساری نشانیاں واقع ہو چکی ہیں اور چند ایک نشانیاں رہتی بھی ہیں. اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور اسی طرح پھر جو ہے نا یہ دابۃ الارض، ایک جانور اللہ پاک پیدا فرمائیں گے. وہ صفا پہاڑی جو ہے، صفا مروہ پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے قریب، صفا پہاڑی جو ہے وہ پھٹ جائے گی، وہاں سے ایک جانور نکلے گا جس کی شکل صورت جو ہے وہ بیل کی طرح ہوگی اور بہت بڑا جانور ہوگا. وہ آ کر گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا، ایسی تقریر کرے گا جیسے کوئی مولوی صاحب تقریر کرتا ہے. ایسی گفتگو ایسے مہذب طریقے سے، ایسے بہترین انداز سے، لوگ اس کی باتیں سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایک جانور ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے، انسانوں سے بھی اچھے طریقے سے بہترین انداز میں بات کر رہا ہے. لوگ اس کی باتوں کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے ظاہر کرنے کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ بتلانا مقصود ہوگا کہ قیامت قریب ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ دکھلانا مقصود ہوگا کہ تمہاری شکلیں تو انسانوں والی ہیں، لیکن اب تمہارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ جانوروں والا بن چکا ہے. کہ تمہارے پاس میرے نبی آئے، انہوں نے سمجھایا، تم نے ان کی بات نہ مانی. پھر ان کے بعد علماء آئے، اللہ والے آئے، نیک لوگ آئے، وہ سمجھا کے تمہیں تھک گئے، تم نے ان کی بات نہ مانی. آج جانور کی بات پر تم یقین کر رہے ہو. الجنس یمیل الی الجنس، فرمایا جنس جو ہے وہ جنس کی طرف ہی مائل ہوتی ہے. جو انسان ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بات کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں، اور جو جانور ہوتے ہیں وہ جانوروں کی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ آج تمہارا شکلیں انسانوں والی ہیں، لیکن تمہارے اندر والی صفات وہ جانوروں والی بن چکی ہیں. تم نے میرے نبی کی زبان پر، میرے قرآن پر، حدیث پر یقین نہیں کیا، آج جانور کی بات کو کیسے؟ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اس جانور کی باتوں کو سننے کے. اس کے فوراً بعد ہی سورج جو ہے فرمایا کہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا سورج. اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. بزرگوں، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ سب کچھ ہو کر ہی رہنا ہے. لہذا ہم اس سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنے اعمال اچھے کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا.
آج وہی میرے نبی کی دعا ہے ہمارے اوپر جو پہرے دے رہی ہے، ورنہ ہمارے حالات، ہمارے کرتوت پہلی قوموں سے ہاں جی زیادہ برے ہو چکے ہیں۔ پہلی قومیں ایک ایک جرم میں مبتلا تھی، لیکن ہم نے وہ سارے جرم اکٹھے کیے ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے، برکت ہے کہ آج ہماری شکلیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ ہماری شکلیں کب کی تبدیل ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہے لوگوں کی شکلیں تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اندر والا ضمیر اور دل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ شکلیں انسانوں والی ہوتی ہیں، لیکن بعض کا اندر کا ضمیر باندر کا بن چکا ہوتا ہے، بعض کا خنزیر کا بن چکا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسی لیے وہ پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں، ناچنا ٹاپنا، یہ بے حیائی کرنا، یہ جو ہے باندروں کا اور خنزیر کا طریقہ ہے۔ اسی لیے آج وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں باندروں والا۔ اور قرآن اللہ پاک نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن تو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا، ہم تو ہیں جانور، اس لیے نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو جانور انہوں نے سمجھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں قرآن تو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہوا ہے، ہم کیوں پڑھیں قرآن، ہم کیوں سمجھیں قرآن۔ ہاں جی، اسی لیے نماز کا ٹائم ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ نماز کے لیے ٹائم ہے۔ نماز کا وقت ہے تو کہتے ہیں جب بھی جاؤ تم پڑھ کر آ جاؤ، نماز ہم بیٹھے ہیں۔ بھئی کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تم ہندو ہو، تم کافر ہو، تم عیسائی ہو، پادری ہو، یہودی ہو، کون چیز ہو جو تم کہتے تم پڑھ کر آ جاؤ ہم نہیں جاتے؟ کیا تم مسلمان نہیں؟ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ بزرگوں قیامت قائم ہونی ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بہت ساری بتلائی ہیں کہ جب بے حیائی عام ہو جائے، یہ قیامت کی قریب ہونے کی نشانی ہے۔ جب لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں، اپنے یاروں اور دوستوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، ہاں جی، جب لوگ بے حیا اور کنجریوں کی عزت کریں، علماء کی بے عزتی کریں، اور فرمایا کہ گانا بجانا جب عام ہو جائے اور اس سے لوگ لذت حاصل کرنا شروع کر دیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ لہذا ہم اس سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمانے۔ دیکھیں فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جس وقت واقع ہو جائے گا وہ وعدہ یعنی بات قیامت والی ان کے اوپر، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور عجیب قسم کا زمین سے، تو کلمہم جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، فرمایا کہ بے شک لوگ تھے جو ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اب جانور کی بات پر یقین کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔